السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، بالکل آپ نے درست پڑھا کہ غیر مقلد عاقل کو پہلا کلمہ بھی نہیں آتا، یعنی اس کے کلمہ کے الفاظ بھی درست نہیں ہیں۔ یہ ہمیں کیسے معلوم ہوا؟ عاقل صاحب نے کوئی ویڈیو اپلوڈ کی جس میں وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ بھئی یہ جو 6 کلمے ہیں، جو یہ پہلا کلمہ ہے، دوسرا کلمہ ہے، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، یہ یعنی اس کا رد کیا ہے کہ یہ ترتیب صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، اور بچوں کو اس ترتیب سے نہ پڑھایا جائے، کیونکہ یہ حضور سے یہ الفاظ ثابت نہیں ہیں۔ آپ وہ پڑھائیں جو اللہ کے رسول سے الفاظ ثابت ہیں۔ جو اللہ کے رسول سے الفاظ ثابت نہیں ہیں وہ آپ نہ پڑھائیں۔ اور کہتا ہے ہمیں اس طرح پڑھایا جاتا تھا اور پھر خود پڑھا ہے اور کلمہ پڑھا ہے، اور آگے جو ہے نا اسے یعنی جب وہاں پڑھتا تھا تو ظاہر ہے اسے چیزیں یاد تھیں نا، جب وہ ماحول چھوڑا تو اسے یہ بھی پتہ نہیں لگتا۔ کہتا ہے دوسرا کلمہ تمجید، یوں کہہ کر پھر کہتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ، کہتا ہے مجھے معذرت صاحب مجھے یاد نہیں، میں بھول گیا۔ تو یہ یعنی یہ کلمات، یہ کلمے جو عام طور پر بچوں کو یاد ہیں، عاقل صاحب وہ بھی بھول گیا، یاد نہیں، لیکن جو یاد کلمہ ہے اس کلمہ کے الفاظ بھی درست نہیں ہیں۔ ہم عاقل کے الفاظ جو کلمہ کے پڑھتے سنانے سے پہلے اس کا اعتراض آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، آپ سنیں، ہم کچھ اس پر گفتگو کرتے ہیں اور پھر عاقل کے الفاظ سناتے ہیں وہ پہلا کلمہ کس طرح پڑھ رہے ہیں، پھر آپ بھی خود سن لیجئے اور اندازہ لگا لیجئے کہ عاقل صاحب کا کلمہ، پہلا کلمہ درست ہے یا نہیں، اور آخر میں ایک اور بڑا اعتراض کرتے ہیں، پھر اس کی طرف بھی آتے ہیں۔ یہ جو ترتیب ہے نا، اگر آپ یہ پوچھیں کہ یہ 6 کلمے جس طریقے سے نمازوں کا تعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس طریقے سے دوسرے اذکار کا تعین آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے، اس طریقے سے تو ان 6 کلمات کا تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں نہیں بیان کیا ہے کہ یہ پہلا کلمہ ہے، یہ دوسرا کلمہ ہے، یہ تیسرا کلمہ ہے، یا چوتھا کلمہ۔ یہاں یہ جو الفاظ ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ بعض روات نے بعض کتابوں میں نقل کیے گئے ہیں، طبرانی وغیرہ میں، لیکن اس کی صحت پر بھی اہل علم نے کلام کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ سند کے طور پر ثابت نہیں ہیں۔ لیکن اگر بچوں کو پڑھانے کے لیے جیسے ہمیں یاد کروائے گئے تھے تو وہ صیغے استعمال کیے جائیں اور وہ الفاظ استعمال کیے جائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ اب ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ عاقل صاحب یہ جو بتا رہے ہیں کہ یہ جو ترتیب ہے کہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں، جس طرح یہ 6 کلموں کا یعنی کلمات کا تذکرہ کرتا ہے، اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا کہ پہلا کلمہ ہے، دوسرا کلمہ ہے، اور پھر آگے ہم نے آپ کو کلپ سنائی کہ یہ جو الفاظ ہیں کہ بعض کتب میں ہیں لیکن اہل علم کا ان پر کلام ہے، ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں اچھا کلام ہے۔ اب بچوں کو جو بڑا پڑھایا جاتا ہے، بچوں کو کسی ترتیب سے سکھایا جاتا ہے، کلمات سکھائے جاتے ہیں کیونکہ ان میں بنیادی عقائد ہیں، جو چیزیں ہیں۔ اب یہ کہتا ہے اس طرح بچوں کو نہ پڑھایا جائے کیونکہ یہ الفاظ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہیں۔ لیکن اسی سلسلے میں ہمارے جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنور ٹاؤن والوں سے سوال پوچھا گیا، اس پر جواب دیا گیا ہے، ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں علماء کرام اور مفتیان اعظام اس مسئلہ کے بارے میں کہ 6 کلموں کا ثبوت ہے یا نہیں ہے، اور ان کا نام اور رواج کب ہوا۔ جواب میں لکھا واضح ہے کہ 6 کلموں میں سے 4 کلموں کے الفاظ بعینہا احادیث سے ثابت ہیں، اور باقی 2 کلموں کے الفاظ مختلف احادیث سے لیے گئے ہیں۔ جب عقائد کی تدوین ہوئی تو اس زمانے میں ان کے نام اور مروجہ ترتیب شروع ہوئی تاکہ عوام کے عقائد درست ہوں اور ان کو یاد کر کے ان مواقع میں پڑھنا آسان ہو جائے جن مواقع پر پڑھنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، اور اس پر جو فضائل بیان کیے ہیں وہ بھی حاصل ہو جائیں۔ تاہم ان میں سے پہلے 4 کلموں کے الفاظ تو بعینہا احادیث میں موجود ہیں، 5ویں اور 6ٹھے کلمے کے الفاظ مختلف احادیث میں متفرق موجود ہیں۔ پہلا کلمہ کنز العمال اور مستدرک الحاکم میں، دوسرا کلمہ ابن ماجہ اور بخاری میں، تیسرا کلمہ مصنف ابن ابی شیبہ میں اور ابن ماجہ میں، چوتھا کلمہ مصنف عبد الرزاق الصنعانی، مصنف ابن ابی شیبہ اور سنن ترمذی میں۔ باقی 2 کلموں کے الفاظ متفرق مذکور ہیں، آگے ان کے بھی حوالہ جات دیے گئے ہیں۔ تو ہم نے آپ کی خدمت میں یہ چیزیں پیش کیں اور یہ جواب بھی پیش کیا، لیکن عاقل صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ یہ بچوں کو یہ الفاظ سکھانے نہیں چاہیے، تو عاقل صاحب کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ دیکھیں، اگر آپ یہ کہتے ہیں
کہ بچوں کو یہ یعنی اس ترتیب سے سکھائے نہ جائیں، کیونکہ اللہ کے رسول سے الفاظ ثابت نہیں ہیں، یہ ترتیب ثابت نہیں ہے کہ پہلا چھٹا دوسرا۔ تو مدارس میں جو نصاب پڑھایا جاتا ہے کیا اللہ کے رسول سے ثابت ہے؟ خود ان غیر مقلدین کے مدارس میں جو نصاب پڑھایا جاتا ہے، جو کتب پڑھائی جاتی ہیں، کیا اللہ کے رسول نے پڑھائی ہیں؟ کیا اللہ کے رسول کی چیزیں ثابت ہیں؟ اگر آپ ان کی اجازت دے رہے ہیں بغیر ثبوت کے، ان کا اثبات نہیں ہے اس کے باوجود، تو اس کا رد کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بھی تو بچوں کو پڑھانے کی ترتیب کے لیے ہے۔ مسلمانوں میں عقائد یعنی عقائد کی تعلیم کے لیے یہ چیزیں ہیں، تو جس طرح ان چیزوں کی ضرورت ہے، ان چیزوں کی بھی بہت اہم ضرورت ہے۔ اب ان کی ترتیب بنانا تو ضروری ہوتا ہے نا، تو اہل علم نے ان کی ترتیب بنائی، اگر وہ ترتیب درست ہے اور اس طرح پڑھانا چاہیے تو بالکل یہ ترتیب بھی درست پڑھانا چاہیے۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ کلمہ یہ پہلا ہے، دوسرا ہے، تیسرا ہے، یہ ترتیب اللہ کے رسول سے ثابت نہیں۔ تو عاقل صاحب کی خدمت میں گزارش ہے، قرآن پاک کے 30 پارے ہیں، یہ پہلا پارہ ہے، دوسرا پارہ ہے، تیسرا پارہ ہے، یہ ترتیب اللہ کے رسول نے دی ہے۔ کیا کسی حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ سورۃ البقرہ پہلے پارے کی ہے اور یہ سورۃ النساء چوتھے پارے کی ہے؟ اس طرح کچھ ہے؟ یعنی یہ چیزیں آپ دیکھیں مسلمانوں کے اندر چل رہی ہیں، اہل علم نے ان چیزوں کو تسلیم کیا ہے، تو ان چیزوں کو تسلیم کیا ہے۔ ناظرین اب ہم چلتے ہیں اس طرف جو ہم الفاظ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اس غیر مقلد عاقل کے، آپ سن لیجئے کہ کلمہ کس طرح پڑھتے ہیں۔ پہلا کلمہ طیب، طیب معنی پاک، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، غالباً اس طرح کے الفاظ ہیں۔ اور دوسرا کلمہ تمجید، سبحان اللہ والحمد للہ، بھول گیا ہوں میں معذرت کے ساتھ۔ پہلا کلمہ طیب، طیب معنی پاک، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ غیر مقلد عاقل کا پہلا کلمہ تک درست نہیں ہے۔ وہ کلمہ جس پر یہ اعتراض کرتے ہیں، جس کے حوالے پہلے ہم نے دیکھا ہے جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹائم اور دارالعلوم دیوبند والوں نے کہتے ہیں قرآن پاک سے بھی الفاظ ثابت ہیں، لیکن غیر مقلد عاقل اس کلمہ کو درست نہیں پڑھ رہے، وہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، الفاظ لا الہ الا اللہ بار بار پڑھتے ہیں، بار بار لا الہ الا اللہ، یعنی کلمہ تک درست نہیں۔ اور یہی بندہ آگے اعتراض کیا کرتا ہے آپ سن لیجئے کہ لوگوں نے عبد القادر جیلانی کا نام بھی کلمے میں ڈالا ہوا ہے، بہت سارے لوگوں نے تو اشرف علی صاحب تھانوی اور نہ جانے کن کا نام بھی کلمے میں ذکر کیا ہے۔ دیکھیں اب یہ کہتے ہیں کہ جس طرح لوگوں نے عبد القادر جیلانی کا نام یعنی کلمہ کے اندر ملا دیا، اور کہتے ہیں بہت سارے لوگوں نے اشرف علی تھانوی کا نام کلمہ میں ذکر کیا ہے، بہت سارے لوگوں نے۔ اب یہ بھائی بہت سارے لوگ پتہ نہیں کہاں رہا کرتے ہیں اور پتہ نہیں کتنے زمانے سے یہ کلمہ کے ساتھ یہ الفاظ ملاتے اور پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ ذرا عاقل صاحب اس کی اگر وضاحت کر دیں کہ بھئی یہ اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں جو کلمہ کے ساتھ اشرف علی تھانوی کا نام بھی پڑھا کرتے ہیں، ہمارے علم میں تو یہ چیز نہیں ہے۔ اب یہ بندہ جو کلمہ کے الفاظ درست نہیں پڑھ رہا لیکن اعتراض کتنے بڑے کرتا ہے، اور اس کے ساتھ کذب بیانی آپ دیکھ لیں کہ بہت سارے لوگوں نے کلمہ کے ساتھ اشرف علی تھانوی کا نام ملا ہے۔ تو ناظرین اکرام ہم آپ کی خدمت میں یہ پیش کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو لوگ اتنے بڑے اہل علم لوگوں کا رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بڑے علم والے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، ان کی مخالفت کرتے ہیں، اور اپنی حالت یہ ہے کہ خود پہلے تو پتہ نہیں کہ دوسرا کلمہ کیا کہتے ہیں، تمجید، سبحان اللہ والحمد للہ، مجھے یاد نہیں، یاد اتنا نہیں، اور جو یاد ہے وہ کیا پڑھے، لا الہ الا اللہ، جن کا پہلا کلمہ تک درست نہیں، وہ اہل سنت والجماعت علماء دیوبند علماء احناف پر اعتراض کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں ان کی حقیقت سمجھنے کی